پہ شہزادے کھڑے تھے، بلوائی دیوار کود کے اندر آئے، ایک کتے نے لوہے کی راڈ کا وار کیا جس سے سر پھٹا، خون قرآن کے پاروں میں گرا، قرآن کے پاروں میں گرا، قرآن کے پاروں میں گرا، تلوار کا وار آپ پہ کیا گیا۔ جب تلوار کا وار ہوا، خون قرآن پہ آیا۔ بات یاد آ گئی ہے، آج سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے یوم غدیر، عید غدیر، عید غدیر چل رہی ہے۔ ہمارا سنی بھی عید غدیر کی مبارکباد دے رہا ہے، جبکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں۔ یہ عید غدیر یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، سنیوں کا طریقہ، سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، زور سے سنیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دو عیدیں عطا کی، ایک نمکین عید اور ایک بول دو یار مجھ سے میٹھی عید۔ نمکین تو بقرہ عید تھی بھائی، ایک نمکین عید اور ایک زور سے بولو۔ اور یہ دونوں عیدیں جس عید کے بدلے میں ملی ہیں وہ 12ویں عید بھی اللہ نے ہمیں کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس 3 عیدیں، یہ لے آئے عید غدیر کا کیا ہے یہ عید غدیر؟ تو ان لافظیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن میرے حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، اس لیے ہم عید غدیر مناتے ہیں۔ یہ ان کا ماننا ہے۔ کہا کیسے؟ کہ علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کا جو سنی ہے بولے یار اس کا علی مولا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہوں گے، یہ غلط مطلب نکالتے۔ آپ اگر اس پوری حدیث کا سیاق و سباق دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی اس دن خلافت کا اعلان کیا تھا۔ میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر خلافت کا اعلان کرنا تھا تو یہاں تو 4-5 ہزار لوگ تھے غدیر کے مقام پہ، حضور نے یہ اعلان منی کے میدان میں کیا ہوتا، عرفات کے میدان میں کیا ہوتا، جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں حضور کے صحابہ تھے۔ مقام غدیر ہی پہ آقا نے کیوں کہا؟ تو سنیں اس کی وجہ روایتوں میں ہے۔ حضرت علی کو یمن کا گورنر بنایا گیا تھا۔ غدیر وہ مقام ہے جہاں سے ایک راستہ یمن کو جاتا ہے، دوسرا راستہ حضور کے مدینے کو جاتا ہے توجہ؟ تو یمن کے کچھ لوگ وہاں رہ گئے تھے۔ جب حضرت علی کو وہاں کا گورنر بنایا گیا تھا، اس وقت کی کچھ باتیں تھیں جو مال غنیمت کو لے کر کے کچھ لوگوں کو اعتراض تھا حضرت علی پہ، تو ان لوگوں نے حضور سے شکایت کی تھی۔ تو حضور نے ایک ایک بات سنی اور ایک ایک بات کا جواب عطا فرمایا، اور اس کے بعد آقا نے مقام غدیر میں چند ہزار لوگوں کے بیچ میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ میرے بعد خلافت کے لیے بلا فصل علی کا انتخاب ہے، بلکہ آقا یہ بتا رہے ہیں او لوگوں میرے علی پہ اعتراض کر رہے ہو، یاد رکھنا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے علی سے پیار کیا کرتا ہے۔ تو یہ دھوکہ رافضیوں نے دیا اور کہتے ہیں یہ عید غدیر ہے، عید غدیر ہے۔ میں کہتا ہوں چلو عید غدیر کیوں منا رہے؟ کہا اس دن حضور نے علی کا ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے حضور نے آج علی کا ہاتھ اونچا کر دیا تو تم کہہ رہے ہو یہ عید غدیر ہو گئی۔ میں نے کہا فتح مکہ کے دن تو حضور نے علی کو پورے ہی کندھے پہ اٹھا رکھا تھا۔ ہم سنی ہیں اور ہم ہی علی والے ہیں، ہم سنی ہیں اور ہم ہی علی والے ہیں۔ کہہ رہا ہاتھ اٹھایا تھا پکڑ کے حضور نے علی کا ہاتھ اونچا کیا تھا، ہم اس دن عید غدیر مناتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اس دن کیا منائے گا؟ جس دن کندھے پہ بٹھا کے کہا تھا علی ہاتھ کہاں پہنچ گیا؟ تو علی نے کہا تھا حضور کہیں تو عرش کا پایا پکڑ لوں۔ فرمایا خبردار جو کام دیا گیا ہے وہ کرو۔ کودے نیچے گرے ہنسے، آقا فرماتے مسکرائے کیوں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ دیکھ رہا تھا اتنی اونچائی سے علی کودا ہے اور چوٹ بالکل نہیں لگی ہے۔ ہاں اگر یہ بات ان کی مان لیں کہ عید غدیر اس لیے منا رہے ہیں کہ اس دن علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان تھا،
تو جب ابو بکر خلافت کے لیے منتخب کیے گئے تھے تب علی نے اعتراض کیوں نہیں کیا تھا؟ تب کسی صحابی کو اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ یہ 1400 سال بعد کی پیداوار یہ کہتی ہے کہ حق مارا گیا ہے، اور جبکہ خود حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے۔ اور جانتے ہو 18 ذی الحجہ یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس دن کی خوشی مناتے ہیں جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے جشن منایا کہ اب عثمان غنی شہید ہو گئے، اب خلافت کی کرسی پہ علی آئے۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، خبردار خبردار، غدیر ہماری عید نہیں ہے۔ یہ عید یہ عید نہیں ہے، یہ عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، اور عثمان وہ ہے جسے رب نے ذوالنورین بنایا ہے، اور یہ شان کسی کو عطا نہیں ہوئی ہے جو حضرت عثمان غنی کو عطا کی گئی ہے۔ حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور جب دونوں بیٹیاں فوت ہو گئیں حضور نے سینے سے عثمان غنی کو لگایا، کہا یار عثمان یہ رب کی مرضی ہے، اللہ نے دونوں بیٹیاں لے لی ہیں، عثمان دل تھوڑا نہ کر، میں بھی رب کی رضا پہ راضی ہوں، تو بھی رب کی رضا پہ راضی ہو جا، لیکن اگر میرے دل کی بات پوچھے نا تو میرا جی تو یہ کہتا اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو محمد ایک ایک کر کے ساری تیرے نکاح میں عطا فرما دیتا۔ یہ شان اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے، اور ایسی شہادت نہیں ہے، عام شہادت نہیں ہے۔ کربلا میں کتنے دن کی پیاس ہے؟ بولو، کتنے دن کی؟ سلامت رہیں، کتنے دن کی؟ 3 دن۔ بات تو یہی ہے نا، میں آپ کا ڈر سمجھ سکتا ہوں، مولویوں نے مسائل اتنے الجھا دیے ہیں کہ وہ بات جو باپ دادا سے ہمیں پتا تھی اب اسے بھی بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آ رہا ہے محرم، کچھ گیدڑ نکل کے چھچوندر آ کے کہیں گے کربلا میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا، کوئی آ کے کہے گا پانی بند نہیں تھا، کوئی آ کے کہے گا غسل کر کے گئے تھے، کوئی کہے گا پانی کی کمی نہیں تھی۔ تو قوم پوری مشکل میں آ گئی ہے، ان چھچوندروں کے چکر میں نہ آئیے، وہ مانیے جو بریلی کے احمد رضا نے بتا دیا ہے، اور میرے امام نے لکھا ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ دیا تو کسی چھچوندر والے حضرت کی نہیں مانی جائے گی۔ مانو گے ان کی؟ تو کتنے دن کی پیاس تھی؟ زور سے، کتنے دن کی؟ 3 دن کی پیاس تھی۔ کب سے پتا ہے یہ؟ سبحان اللہ، کب سے پتا ہے؟ بچپن سے۔ مدرسے نے بتایا؟ نہیں، مدرسہ بعد میں گئے، یہ بات ہمیں چولہے پہ ہماری ماں نے سکھا دی تھی، ہماری ماں نے ہمیں کربلا کے واقعات بتا دیے تھے، ہم نے مدرسہ مکتب بعد میں دیکھا، ماں کی گود میں یہ سیکھ گئے تھے کہ کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے۔ انہوں نے کس سے سیکھا تھا؟ انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا۔ انہوں نے کس سے سیکھا تھا؟ انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا۔ اب اس پہ دلیل چاہیے تو یاد رکھیے گا، اس کے معتبر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر عام و خاص کو یہ بتا گئے کہ کربلا میں 3 دن کی پیاس موجود تھی۔ مانتے سارے لوگ اس بات کو؟ جو نہیں مانتے نہ مانے، اٹھے اور یزید کی جھولی میں بیٹھ جائے جاتے، ہمیں کیا فرق پڑتا؟ ہم حسینی تھے، اور حسینی میرا امام کہتا تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا۔ کیا بات ہے، آج پالا بریلویوں سے پڑ گیا، پکے بریلوی۔ سلیم بھائی ہیں؟ چلے گئے نا۔ اگر ہم شاعروں سے پہلے بیٹھ جائے تو ناراض ہو کے بھاگ جاتے ہیں، اور شاعروں کے بعد بولے تو پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، ہے نا؟ ایک جگہ لوگوں نے سوچا یار تقریر کرانی ہے، جاگتے ہوئے لوگوں میں کرا دو، تھوڑی صحیح باتیں بول دے گا، لوگ سمجھ لیں گے، تو شاعر صاحب کود کے بھاگ کے نہیں پڑھنی مجھے نعت، ایسا لگا جیسے مرگی کا دوڑا پڑ گیا ہو۔ مولوی پہلے بولے تو بھاگ جاتے، بعد میں بولے تو بھاگ جاتے، راضی کس بات پہ ہو گئے یار؟ تو سمجھ رہے میری بات؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے حق ادا کر دیا، صرف ممبر والے نہیں، یہ نیچے والے بھی حضور کی نعت پڑھنا جانتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، نعت خواں وہی نہیں ہے جو پورا کلام پڑھ کے ہٹے، جو ایک مصرع بھی پڑھتا ہے وہ حضور کا ثنا خواں کہلایا کرتا ہے۔
میں تو اس لیے کہتا ہوں آ گئے آپ ماشاءاللہ. ہاں دعوت دے دی تھی یہی کافی تھا. میں سمجھ سکتا ہوں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اکثر جلسہ کرانے والے جلسہ سن نہیں پاتے. ایک مولوی کو لے کے آ رہے ہیں, ایک کو لے کے جا رہے ہیں, کسی کو کھلا رہے ہیں, کسی کو سلا رہے ہیں, کسی کو پلا رہے ہیں, کسی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں, پھر اسے چائے پلا رہے ہیں. بیچارے کا پورا جلسہ ایسے ہی نکل جاتا ہے نا. کہہ دیا کرو کھانا یا تو 10 بجے ملے گا یا پھر 2 بجے ملے گا, تاکہ ہم بھی سنیں جس نے محنت کی ہے. یہ رکھو اصول, یہ نہیں کہ ہم 3 بجے کھائیں گے, ہم 1 بجے کھائیں گے. ایک بار کھلا دو, وہ جلسہ جلسے کی طرح کیا کرو. توجہ ہے سارے لوگوں کی. میں اکثر کہتا ہوں نوجوانوں حضور کی نعت پڑھا کیا کرو. کھیتی کرتے ہیں تب بھی ایک آدھ مصرع اگر یاد ہے تو پڑھیں. ہل چلا رہے ہیں تو حضور کی نعت پڑھیں. کھیتی کر رہے ہیں تو حضور کی نعت پڑھیں. کھرپا چلا رہے ہیں تو حضور کی نعت پڑھیں. حضرت علی کی شان یہ تھی, مزدوری کرنے جاتے تھے, پھاوڑا چلاتے تھے, سورہ یاسین پہ پڑھا کرتے تھے. کسی کا باغ سیراب کر رہے ہیں, رسی کھینچ رہے ہیں, ڈول پانی چلا رہے ہیں اور سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے. کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں علی مزدوری کرتا ہو قرآن نہ پڑھتا ہو. پھر لوگوں نے کہا لو حسین نیزے پہ قرآن پڑھ گیا. میں کہتا ہوں سن, جس کو ماں باپ نے قرآن پڑھ کے پالا ہو اس بیٹے پہ لازم ہے وہ نیزے پہ چل کے قرآن سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. علی 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 یا علی 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 یا علی. خیریت ہے سارے لوگ؟ تو پڑھا کرو. ہل چلا رہے ہو نہ پڑھو. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. یہ تو سبھی کو ایک ایک مصرع کم سے کم اعلیٰ حضرت کو یاد ہوگا. اعلیٰ حضرت کا ایک ایک مصرع سبھی کو یاد ہوگا نا, سبھی کو یاد ہوگا. جانتے ہو میں نے سرکار رئیس الاتقیاء سرکار اویس مصطفیٰ دامت ظلہ العالی کو منبر پہ فرماتے سنا. ایک جلسے میں کہہ رہے تھے لوگوں, فقیر وعدہ کرتا ہے اگر جنت میں گیا تو سب کو ساتھ لے کے جائے گا, لیکن شرط یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا ہے. کس پہ رہنا ہے؟ مسلک. ہم پیر بھی اسے ہی مانیں گے جو بات اعلیٰ حضرت کی کرے گا. ہم پیر بھی اسے مانیں گے نا. اب شہادت کا ٹائم نہیں ہے میرا, 1 گھنٹے سے اوپر سوئی جا رہی ہے. انشاءاللہ کبھی پھر بلوانا. 1 گھنٹہ ہو چکا بھائی. نہیں بات بیٹھ جائیے پلیز, مہربانی کریں. میں بہت زیادہ دیر نہیں آپ سے میں نے کہا تھا تقریر صحیح ٹائم سے کرا لیں, لیکن آپ کو تو بس اس سے مطلب ہی نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیے مہربانی کریں. توجہ ہے سارے لوگوں کی. خدا آپ کو سلامت رکھے. خیریت ہے؟ میں نے کہا کہ کم سے کم ایک ایک مصرع یاد ہونا چاہیے. کریں گے ایک ایک مصرع یاد؟ اور میں نہیں سمجھتا اس مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جسے نعت کا ایک مصرع یاد نہ ہو. سبھی کو ایک ایک مصرع ضرور یاد ہوگا. میں کہتا ہوں تو ہل چلاؤ تو نبی نبی کرو, کھیتی کرو تو نبی نبی کرو, مزدوری کرو تو نبی نبی کرو, کسی کے گھر پہ کام کرو تو نبی نبی کرو, پانی چلاؤ کھیت میں نبی نبی کرو. ضروری نہیں ہے پورے کلام والے ہی حضور کے ثناخواں کہلائیں. میں کہتا ہوں ہر نوجوان نعت کا عادی بن جائے, ہر جوان کو نعت پڑھنے کی عادت ہو جائے, تاکہ قیامت میں جب آواز لگے حسان کدھر ہیں تو حسان آئیں اور آ کر کے حضور کی نعت پڑھیں. پھر ان کے پیچھے بریلی کے احمد رضا خان آئے, وہ حضور کی نعت پڑھیں. پھر ان کے پیچھے سارے کی غلام چلے آئیں اور سارے ہی حضور کی نعت پڑھنے لگ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے آپ بھی نعت پڑھنے کے عادی بن جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے, تو ہے عین نور تیرا. مجھے بات یاد آ گئی ہے, جب حضرت یوسف کی بولی لگ رہی تھی نا مصر میں, تو امیر سونا لائے تھے, بادشاہ ہیرے لائے تھے, بڑے بڑے رئیس چاندی ہیرے جواہرات لے کر کے آئے تھے. لیکن ایک بوڑھی تھی ہٹو بچو کرتی ہوئی بھیڑ میں آئی. لوگوں نے کہا تو کدھر جا رہی؟ کہا میں بھی یوسف کو خریدنے جا رہی. کہا تو کس چیز سے خریدے گی؟ اس نے کہا دیکھ میرے پاس یہ دھاگوں کی ہٹیا ہے. کہا اس سے یوسف خریدے گی؟ بادشاہ کی تجوری خالی ہو گئی ہے, یوسف کے حسن کی قیمت نہیں ادا کر سکا, تو دھاگے سے یوسف خریدے گی؟ اس نے کہا ہٹ پگلے, لائن میں کھڑا ہو جانے دے, تاکہ اللہ قیامت میں جب یوسف کے خریداروں کو عزت دے گا تو جہاں امیروں کا نام آئے گا مجھ غریب کا بھی نام آ جائے گا.
سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت مفتی حماد مراد آبادی مفتی حماد مراد آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنی مرضی سے آدھی رات کے بعد بٹھایا کرو، اپنی مرضی سے تقریر کروایا کرو، مولوی کو جینے کا حق ہی کوئی نہیں۔ ہمارے تو بچے ہیں ہی نہیں، نہ پاگ نہ پگہیا ہے۔ سن لیں ذرا، توجہ ہے۔ کربلا میں کتنے دن کی پیاس تھی؟ زور سے، پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کتنے دن کی پیاس تھی؟ اور پیاس بھی آسان نہیں تھی۔ 3 دن کی پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا، یہ عالم 3 دن کی پیاس کی شدت کا تھا کہ سارے شہید ہو گئے۔ جب سارے شہید ہو گئے، میرا امام خیمے میں بیٹھا ہے، حسین کی سکینہ آ گئی، کہتی بابا ابھی اصغر کے پاس سے آ رہی ہوں، بابا مجھ سے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی، کیا کروں؟ سارے خیموں میں گئی ہوں، پانی ہے؟ میرے حسین نے بھی کہہ دیا نہیں ہے۔ پلٹ گئی خیمے کی طرف، پھر کہا پانی کہاں ملے گا؟ سیدہ زینب نے کہا جاؤ عباس کے خیمے میں چلی جاؤ، عباس وہ شیر ہے جس کے دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں پلٹا ہے۔ حضرت سکینہ پیالہ لے کر کے آئیں، چچا پانی چاہیے۔ غازی عباس نے حضرت سکینہ کو پاس بلایا، بیٹی سکینہ 3 دن ہو گئے میری بیٹی نے پانی نہیں مانگا، آج اچانک پانی کی یاد کیسے آ گئی؟ کہتی ہیں چچا میری پیاس کی بات ہوتی تو میں پانی نہ مانگتی، اب مجھ سے بھائی کا سوکھا گلا نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کربلا کی 3 دن کی پیاس دیکھ کے رونے والوں، آج فلسطین میں 30 دن نہیں، مہینے نہیں، سالوں بیت گئے ہیں، کربلا کی طرح فلسطین پیاسا ہے، لیکن آج بھی میری قوم کا نوجوان اپنی پیاس اسرائیل کے بکنے والے پروڈکٹ سے بجھا رہا ہے۔ پانی ان کی کمپنی کا پی رہے ہو، کولڈ ڈرنک ان کی پی رہے ہو، اگر کولڈ ڈرنک نہیں پیو گے تو مرو گے نہیں، اگر پیو گے تو اس لیے مارے جاؤ گے کہ جو فلسطین میں پیاسوں کا خون بہاتے رہے، تم ان کی چیزیں خرید کر کے موج کرتے رہے۔ کم سے کم کچھ نہ کر سکو تو اتنا تو کر جانا کہ فلسطین کی محبت میں اسرائیل کے ایک پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو۔ اور جو یہ کہتے ہیں اب تو بک گئی ہے، خرید لی گئی ہے، دکان میں آ گئی ہے، اب کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں سنیں، پینے والے خریدنا بند کر دیں، دکان والے لانا بند کر دیں گے۔ کریں گے بائیکاٹ ان کا؟ کریں گے بائیکاٹ؟ بولو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ یہ جتنے پروڈکٹ ہیں آپ سرچ کریں، گوگل سے میپ سے لے لیں تصویر، پیاسے مر جانا، لیکن اسرائیل کے بنائے ہوئے پانی کو لہو سے بدتر سمجھنا، ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹ کو شراب سے بدتر سمجھنا، اس لیے کہ شراب پیو گے تو صرف تیرا پسینہ بہے گا، اور اگر تم ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹ پیو گے تو اس کی وجہ سے فلسطین کے بے گناہوں کا لہو بہے گا۔ آج بھی پیاس ہے فلسطین کے اندر، آج دنیا رو رہی ہے فلسطین کو دیکھ کر کے۔ ذرا دیکھ تو صحیح کربلا کی پیاس کا عالم کیا تھا۔ کربلا کی پیاس کا عالم یہ ہے، بھتیجی نے کہا کہ چچا آج اصغر نے بات کرنا بند کر دیا ہے، میں گئی اس نے چہرہ پھیر لیا تھا، چچا پانی چاہیے۔ غازی عباس کہتے ہیں بیٹی پانی تو میں لے آتا لیکن تیرے بابا جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت حضرت سکینہ نے کہا تھا چچا اگر اجازت دلا دوں تو، کہا پھر کربلا کے میدان میں دشمنوں کی صفیں چیر دینا یہ عباس کا کام ہے، جا کر کے اجازت لے لے۔ کہا پھر ٹھیک ہے کیسے؟ کہا میں جا رہا ہوں، پیچھے سے تم آ جانا۔ غازی عباس حسین کے خیمے میں آئے، آ کے کہتے غازی کہتے چچا کہتے بھائی مجھے میدان کربلا جانے کی اجازت دے۔ آپ نے کہا تھا سن تو میری قوم کا غازی ہے، میری جماعت کا غازی ہے، میری جماعت کا علمبردار ہے، تو چلا گیا تو عالم کون سنبھالے گا؟ تب غازی عباس نے کہا تھا کس فوج کی بات کرتے ہو جس میں اکبر نہ رکھا، جس میں قاسم نہ رکھے، جس میں اونو محمد نہ رکھے؟ اب مجھے بھی جانے کی اجازت دے
دے، اب میں بھی نہیں رہنا چاہتا۔ کہا نہیں، تیرے جانے سے میری فوج کمزور پڑ جائے گی، تجھ سے میری کمر کی طاقت ہے۔ اتنے میں حضرت سکینہ آ جاتی ہے، کہتی ہیں چچا جلدی کیجئے، پانی لا دیجئے۔ جیسے سکینہ نے اتنا کہا ہے، حضرت عباس نے مڑ کے آقا حسین کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ بتا آقا اب تیری کیا مرضی ہے؟ تو کہتا کہ نہ جا، تیری سکینہ کہتی ہے جا۔ سکینہ وہ ہے جس کی کبھی تو نے نہیں ٹالی ہے، میں کیا کروں؟ غازی عباس نے دیکھا ہے، حسین کہتے ہیں عباس جو سکینہ کہتی ہے وہ کر دیا جائے، جاؤ اس کے پھر پانی، اس کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ غازی عباس بیٹھے ہیں سواری پہ، مختصر انداز میں سنیے، میں کربلا کی پیاس بتا رہا ہوں کہ جلدی سے بیٹھے سواری پہ۔ حسین نے کہا تھا عباس تلوار کدھر لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا دشمنوں کی صف ہے، ان سے پانی چھین کے لانا ہے۔ کہا نہیں، یہ تلوار نیام میں ڈال لو۔ کہا کیوں؟ کہ تاکہ قیامت تک کوئی اگر مورخ یہ لکھے کہ علی کے بیٹے پانی لینے گئے تھے تو کوئی یہ نہ لکھے کہ تلوار چلا کر کے پانی لائے تھے، بلکہ یہ لکھا جائے وہ پانی کے لیے نہیں لڑے تھے، وہ مصطفیٰ کی امت کو بچانے کے لیے کربلا میں لڑے تھے۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ غازی عباس نے تلوار نیام میں ڈالی، اور جب علی کا شیر چلا، جانتے ہو امام علی مقام نے آواز دی، ام رباب شہربانو زینب تم پوچھتی تھی کہ علی گھوڑے پہ بیٹھ کے کیسے لگتے تھے؟ کہا آؤ ذرا خیمے کے دروازے پہ دیکھو، میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھ گیا ہے، جیسا میرا غازی لگ رہا ہے ویسی میرا علی لگا کرتا تھا۔ غازی عباس بیٹھے گھوڑے پہ اور نہر فرات کی طرف گھوڑا دوڑا دیا، بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو گئے۔ علی کے شیر سے لڑنا آسان نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، سیدھا گھوڑا جا کر نہر فرات میں ڈالا۔ لیکن سلام ہے علی کے در پہ پلنے والے جانوروں کی محبت کو۔ آپ نے سوچا میرے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، آپ نے اشارہ کیا پی، اس نے پانی نہیں پیا۔ قد لمبا تھا غازی عباس کا، لمبے چوڑے تھے، آپ نے گردن جھکا کے پیر گھوڑے کے سر پہ رکھ کے دبا دیا، کہا اب تو پی لے۔ گویا گھوڑے نے سر اٹھایا اور خیمے کی طرف موڑ کے دکھا دیا، گویا وہ گھوڑا بھی کہہ رہا تھا میری پیاس تیری سکینہ سے زیادہ نہیں ہے، میری پیاس تیری سکینہ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ دیکھ خیمے کے دروازے پہ سکینہ پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہے، غازی عباس نے چلو میں پانی لیا ہے، پینا چاہتے تھے، سکینہ کا خیال آیا، پھینک دیا، مشکیزہ بھرا لے کے چلے۔ اب پورے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، حسین کے خیمے میں پانی جا رہا ہے، پانی جا رہا ہے۔ ابن زیاد کے لشکر کے حکم محکوم لشکر نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دی ہے کہ دیکھو تو سکی یہ کیا ہو رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا خبردار، حسین کے خیمے میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہ ایک اکبر کو شہید کرنے میں ہتھے چھوٹ گئے تھے، اگر پانی خیمے میں چلا گیا ہے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے، جو کوئی علی کے بیٹے حسین کا مقابلہ کر لے، کہا کچھ بھی ہو جائے اس پانی کو روکنا ہوگا۔ پانی کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، ادھر سکینہ پیالہ لے کے کھڑی ہے، ادھر عباس نے طاقت لگا دی ہے، اب جو تلوار چل رہی ہے، جدھر غازی منہ کر دیتے ہیں، خدا کی قسم صفے کی صفے پلٹ جا رہی ہے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے، علی کے بیٹے کی تلوار کا مقابلہ کر سکے، سر گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں۔ یزیدی لشکر میں کھلبلی ہے، ایک تلوار کو سینکڑوں نہیں 22,000 کا لشکر نہیں روک پا رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا روکو، سب نے کہا نہیں روکا جا سکتا ہے، علی کا شیر ہے، جدھر منہ کر دیتا ہے ادھر زندگیوں کو لاشوں میں بدل دیتا ہے، اس کی تلوار کو روکنا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ کہا پھر ایک کام کیا جائے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا دھوکے سے اس پہ وار کرو۔ کہا کیسے؟ کہا کچھ لوگ آگے سے الجھا دو، باقی پیچھے سے آ کے وار کرے۔ غازی عباس کو سامنے سے الجھایا گیا، ایک کتے نے آ کر کے اس بازو پہ مارا تلوار کا وار، جس کندھے پہ مشکیزہ رکھا تھا، بازو کٹا، آپ نے بائیں کندھے سے اٹھا کر دائیں سے اٹھایا، بائیں پہ لے لیا، تلوار بھی بائیں ہاتھ میں آ گئی ہے، اسی ہاتھ پہ بازو پہ تلوار کا زور بھی ہے، اسی پہ مشکیزہ بھی ہے۔ پھر ایک ظالم نے آگے بڑھ کے وہ بازو بھی کاٹ دیا۔ اب علی کے شیر نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا ہے، تاریخ گواہ ہے، سامنے سکینہ پیالہ لے کے کھڑی ہے، کہہ لگی تھی چچا جلدی آ جا۔ عباس
अब्बास चाहते थे घोड़े को उड़ा दे ताकि सकीना को जाके पानी पेश कर दे। अल्लाह अकबर। जब आपने कोशिश की, यजीदियों ने सोचा अब भी नहीं रोका जा सकता, ऐसा करो इसके मशकीजे का पानी गिरा दो। फिर तीरों की बारिश हो रही है, अब मशकीजे को गाजी अब्बास बचा रहे हैं। अगर तीर आ रहा है आप यूं कमर घुमा देते हैं ताकि जो तीर मशकीजे में लगने वाला है वो अब्बास के बदन पे लगे, लेकिन सकीना के मशकीजे तक ना आने पाए। एक एक तीर को संभाला गया है। आखिर में एक तीर ऐसा आया जो मशकीजे के आर पार हो जाता है। जब तीर मशकीजे के आर पार हुआ है, अब गाजी अब्बास की हिम्मत टूटी है। उधर सकीना ने प्याला छोड़ दिया है, हाथ उठा के कहती है चचा जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, पानी नहीं लाता तो मत आ, चचा तू तो वापस आ जा। अल्लाह अकबर। अगले लम्हा गुजरा है, एक जालिम ने ऐसा वार किया है, नेज़े का वार सीने के पार हुआ। गाजी अब्बास जमीन पे आए हैं। हजरत सकीना ने जाके हजरत असगर के झूले को झुलाया और जाके कहा था असगर दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए। गाजी अब्बास नीचे आए, आके कहते हैं अदरिकनिया हुसैन, हुसैन आओ मुझे संभालो, आओ भाइयों के खिलाफ मुकदमे करने वालों, भाइयों को जेल में डालने वालों, देख भाई क्या होता है। जब गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन आओ मुझे संभालो, मेरे इमाम ने कमर पे हाथ रखा और कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है, आज मेरा गाजी चला गया है। कमर पे हाथ रख के मेरा हुसैन आया है करबला में। तारीख का बाप पलट के देख लो, अकबर गए कमर नहीं पकड़ी है हुसैन ने, कासिम गए कमर नहीं पकड़ी है, पांचों की लाशें उठा के लाए हैं, कमर पे हाथ नहीं आया है। लेकिन जब भाई की आवाज आई है हुसैन ने कमर पे हाथ रख लिया है। आए हैं मैदान करबला में, अब्बास अब्बास कहाँ हो? तारीख गवाह है हुसैन तलाश कर रहे हैं। पहला बाजू देखा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उस बाजू को उठाया, दूसरे बाजू को उठाया, कहाँ वो अब्बास? एक ढेर से आवाज आई हुसैन मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाइए। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम भरा है, जाकर के अपने अब्बास भाई के सर को गोद में रखा है, कहते बता खैरियत तो है कि नहीं? गाजी अब्बास कहते हुसैन का मेहरबानी कीजिएगा, मेरी एक आंख में तीर लग गया है, दूसरी में खून भर गया है, मेरी तमन्ना है आका जाते जाते आखिरी बार तुझे देख के चला जाओ। ये होते हैं रिश्ते घरों के, ऐसे लहू के रिश्ते होते हैं। कहा अगर मेरे लहू आंख में लहू ना होता, खून ना होता, ये तकलीफ ना देता। मेरे इमाम ने नाना की चादर के कोने से गाजी अब्बास की आंख का खून साफ किया है। गाजी अब्बास ने आंख खोली है, हुसैन का चेहरा देख के कहा था हुसैन मुझे भी खेमा लेकर के जाओगे? कहा हाँ। कहा मुझे खेमा ना लेकर के जाना। कहा क्यों? कहा जब मैं आया था सकीना ने वादा किया था, चचा वादा कर आएगा तो पानी लेके आएगा। कहा जब लेके जाओगे सकीना पूछेगी क्या बताऊंगा, ज़ैनब को क्या जवाब दोगे? तारीख गवाह है मेरे इमाम ने कहा था गाजी ऐसी बात ना कर, सब तेरी शहादत का महराज, शहादत की महराज देखना चाहते हैं, सबको तमन्ना है कि शहादत का दूल्हा बनते तुझे देखे। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन जरा वादा तो कर, अगर मेरा इंतकाल हो जाए और जरूरत पड़े तुम कयामत के दिन मौला अली के सामने इतना कह देना गाजी वो है जिसने आखिरी सांस तक हुसैन के साथ वफा निभा के दिखाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुल्द जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कह रहा था फातिमा का लाल, नेज़े पे चढ़ के कह रहा था फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा। एक शहादत ये हुई करबला में, 3 दिन की प्यास थी, लेकिन 18 ज़िलहिज्ज को जो हजरत उस्मान गनी की प्यास थी ना, वो 3 दिन की नहीं 40 दिन की प्यास थी। कितने दिन की? 40 दिन की प्यास थी। 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी पे पानी बंद रहा। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हाकिम वक्त हैं, बादशाह मुस्लिमीन हैं, लेकिन आपका मुहासरा किया बलवाइयों ने, बलवाइयों ने मुहासरा किया। 40 दिन तक पानी बंद रहा। और जानते हो 40 दिन तक पानी बंद रहा। आपने कहा मुसलमानों ने अमीरुल मोमिनीन इजाजत दो तो तुम्हारे दुश्मनों की छींचड़े उड़ा दे। कहा नहीं, ये मेरे महबूब का शहर है, यहां खून का एक कतरा नहीं गिरना चाहिए। शहर मुस्तफा का इतना एहतराम, कहते हैं यहां खून का कतरा ना गिरे। 40 दिन तक पानी बंद रहा। प्यास हद से बड़ी, खिड़की खोली, फरमाया अली हैं? कहा नहीं। कहा फिर कौन है? कहा हुसैन इब्न अली हैं।
کہا میری خبر علی تک پہنچا دو کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت علی نے پانی کے مٹکے بھجوائے، بلوائیوں نے وہ توڑ دیے، ایک گھوٹ پانی حضرت امام حسین تک نہ پہنچا، حضرت عثمان غنی تک نہیں پہنچا۔ 40 دن کی پیاس ہے، اور جانتے ہو حفاظت کے لیے دروازے پہ علی کے بیٹے کھڑے ہیں۔ کون؟ ایک بیٹے کو حسن کہا جاتا ہے، دوسرے بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، حسین وہ ہے جن کے پہرے دار کو عباس کہا جاتا ہے، جن کے پہرے دار کو عباس علمدار کہا جاتا ہے، اور عثمان وہ ہے جس کے پہرے دار کو شبیر و شبر جنتی جوانوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی شہزادوں کو حضرت علی نے دروازے پہ کھڑا کیا، خبردار کوئی عثمان غنی تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو دروازے پہ شہزادے کھڑے تھے، بلوائی دیوار کود کے اندر آئے، ایک کتے نے لوہے کی راڈ کا وار کیا جس سے سر پھٹا، خون قرآن کے پاروں میں گرا، قرآن کے پاروں میں گرا، قرآن کے پاروں میں گرا، تلوار کا وار آپ پہ کیا گیا۔ جب تلوار کا وار ہوا، خون قرآن پہ آیا، آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت کریمہ پہ آپ کا خون گرا اور آپ نے شہادت پائی 18 ذی الحجہ کو۔ جانتے ہو قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کے میدان سے ملے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر و حنین سے ملے گی۔ عثمان وہ ہے جس کی شہادت کی گواہی قرآن کے پارے دیں گے، قرآن جن کی شہادت کی گواہی دے گا۔ 18 ذی الحجہ کو وہ شہید ہوئے، تو میں کہتا ہوں ان کی شہادت کے جشن کو یہ عید غدیر کہتے ہیں ظالم۔ ہم سنی ہیں، ہم 18 ذی الحجہ کو عید نہیں منائیں گے۔ عید وعدہ کریں، عید عید یہ سنیوں کی عید کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ بڑے ڈر سے بول رہے، کھل کے بولو۔ رافضیوں کا طریقہ، سنیوں کا نہیں ہے۔ اور جہاں تک محبت کی بات رہی تو سنیں، حسین ہماری جان تھے، جان ہیں، اور جان رہیں گے۔ ہم وہ خوش نصیب سنی ہیں جو حضور کے وفاداروں سے بھی پیار کرتے ہیں، چار یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہر ولی سے پیار کرتے ہیں، ساتھ مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمارے دامن میں کسی کی گستاخی کا داغ، کسی کی گستاخی کا داغ نہیں ہے۔ ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں، حضور کے گھر کے ایک ایک بچے کا احترام کرتے ہیں، اور کتنا کرتے ہیں جانتے ہو؟ اتنا کرتے ہیں میرے امام نے کہا تھا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سنی نوجوانوں سے گزارش ہے، میری پوری تقریر کا محصل یہ ہے کہ آپسی جھگڑے ختم کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کرو انشاءاللہ، اختلافات ختم کریں گے انشاءاللہ، جو روٹے ہوئے ہیں ان کو معاف کریں گے انشاءاللہ، جو کمزور ہیں ان کی مدد کریں گے۔ بولو، اگر کوئی دعوت نہیں کھلائے گا اس بنیاد پہ جھگڑا کریں گے۔ رشتہ ہمارا روٹی کے لیے نہیں، مدینے والے کی محبت کے لیے چلے گا۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ایک دوسرے کو پیار بانٹیے، ایک دوسرے کو محبت کیجئے۔ یہ غدیر عید نہیں ہے، یہ غدیر عید نہیں ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ۔ ہم سنیوں کا ایمان یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق۔ پہلا نمبر کس کا؟ صدیق، جن کا عقیدہ وہی بولے، جن کا نام وہ اٹھ لے، نکل لے یہاں سے۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا علی مبارک ہو۔ کہا کس بات کی مبارک؟ کہا حضور نے فرمایا کہ جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے۔ تو علی کہتے ہیں ابوبکر تمہیں بھی مبارک ہو۔ کہا مجھے کیوں؟ کہا نبی نے مجھ سے کہا تھا علی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں میرے ابوبکر کا پیار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹکٹ اسے ہی ملے گا جس کے دل میں ابوبکر کا پیار ہوگا۔
پہلا نمبر کس کا؟ صدیق اکبر کا، صدیق، اکبر کا، زور سے بولو یار، صدیق، صدیق۔ دوسرا نمبر کس کا؟ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ تیسرا نمبر عثمان، عثمان۔ یہ کیسا غنی ہے کہ نام آئے غنی ساتھ میں خود آ جاتا ہے۔ یہ وہ غنی ہے جس نے حضور کے لیے کل کائنات لٹا دی ہے۔ وقت ہوتا تو بات کرتا، بس اتنا سمجھ لو۔ تیسرا نمبر عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر مولا، مولا۔ یار حضرت علی کا نام کمزور لے لے تو بڑے بڑے پہلوان کی کمر توڑ دیتا، یہاں تو ساری 6 فٹ کے دکھ رہے ہیں، تو نام اتنی کمزوری سے کیوں لے رہے ہو؟ آواز دور تک جانی چاہیے، مولا، مولا۔ علی کا نمبر ہے، اور علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ شیر ہے، اور ایسا شیر تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ، یہ چھچندر کہہ رہا تینوں نے حق مارا ہے، اور حضرت علی نے تینوں کی بیعت قبول کی ہے، تینوں کی بیعت قبول کی ہے۔ اور لو جھگڑا ہی ختم کر دوں، ایک روایت بتا دوں، سنیں گے؟ جی ارشاد، سنیں گے بھائی؟ جی ارشاد ہو۔ 5 منٹ اور۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا، کہتا یا رسول اللہ اگر مجھے مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر کس سے پوچھوں؟ میرے نبی نے فرمایا، کوئی مسئلہ وہ لے کر کے آیا، حضور نے فرمایا پرسوں آ جانا، پرسوں آ جانا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، واپس جانے لگا سن کے۔ باہر بیٹھے تھے حضرت علی، فرمانے لگے کدھر آئے تھے؟ کہا مسئلہ پوچھنے۔ کہا کیا کہا؟ کہا پرسوں آنا۔ تو حضرت علی نے پوچھا جاؤ پوچھ کے آؤ، اگر آپ پرسوں نہ ملے تو کس سے پوچھوں؟ ہے توجہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی جان رہے ہیں اور کچھ پتہ لگا رہے ہیں۔ کہا جاؤ حضور سے جا کے پوچھو، اگر پرسوں میں آپ نہ ملے تو کس سے پوچھوں؟ وہ کہے کہا حضور اگر آپ نہ ملیں تو پھر کس سے پوچھوں؟ فرمایا پھر ابو بکر سے پوچھ لینا۔ باہر آئے، کہا کس کا نام لیا؟ کہا ابو بکر سے پوچھ لینا۔ کہا پھر اگر وہ بھی نہ ہو تو پوچھ کے آؤ۔ پھر اندر آیا، کہا حضور اگر ابو بکر نہ ملے تو فرمایا پھر میرے عمر کے پاس آ جانا۔ بولو یار سبحان اللہ۔ اس پہ بھی سننی نہیں بولے تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ سمجھتے رہیے گا۔ جا کے کہتا حضور نے فرمایا کہ اگر ابو بکر نہ ملے تو عمر سے پوچھنا۔ کہا جاؤ پوچھو، اگر عمر بھی نہ ملے تو؟ پھر آیا دیہاتی دوڑ کے، حضور اگر عمر نہ ملے تو حضور نے فرمایا اگر عمر نہ ملے تو میرے عثمان سے پوچھ لینا۔ حضور اندر، علی علی باہر، حضور اندر آئے۔ کہا کیا کہا؟ کہا آقا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی نہ ملے تو میرے عثمان سے پوچھنا۔ کہا جاؤ یہ بھی پوچھو جا کر کے، اگر عثمان نہ ملے تو پھر کس سے پوچھوں؟ کہا جاؤ پوچھو۔ اندر سے آبی نے آ کے کہا یا رسول اللہ اگر ابو بکر نہ ملے تو عمر سے پوچھو، عمر نہ ملے تو عثمان سے پوچھو، اگر عثمان نہ ملے تو پھر آقا کہتے جا جو بار بار تجھے پوچھ بھیج رہا کہ پھر اسی سے آ کے پوچھ لینا۔ گویا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ابو بکر نے پوچھ لیا آپ کے بعد امت کدھر جائے؟ کہا ابو بکر کی طرف۔ پھر کدھر جائے؟ کہا پھر عمر کی طرف۔ پھر کدھر جانی ہے؟ کہا پھر میرے عثمان کی طرف۔ کہا پھر کدھر آنی ہے؟ کہا پھر پوچھنے والے کی طرف آنی ہے۔ تو وہ جانتے تھے، اور یہ کہنا کہ آقا نے انا مدینہ، آقا نے من کنتو مولا کہہ کر کے علی کی خلافت کا اعلان کیا، یہ اعتراض ہے علی کے علم پر اور علی کے انصاف پر، علی کی دیانتداری پر۔ اگر یہ راز تھا تو علی نے بتایا کیوں نہیں تھا؟ سنے حضرت علی کہتے ہیں جب سے حضور کو غسل دیا گیا علی پر زمین و آسمان کا سارا علم روشن کر دیا گیا ہے۔